وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ بل یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، حرف ہے، اس کو عطف ہی کہا جاتا ہے، اور بل کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کو ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو شمار عطف میں ہی کیا جاتا ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ کلام کو ایک سمت سے ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ بلکہ یریدو فعل ہے، الانسانو حالت رفع بتا رہی ہے، فاعل۔ اب یہاں لام ذلی جو ہے یہ ناصبہ ہے، اور اس کے معنی بھی کیا ہے کہ لام تاکید پہ زبر ہوتی ہے، لا ہوتا ہے، ان الانسان لفی خسر، وہ لام تاکید ہے، یہ حروف ناصبہ سے ہے۔ یفجرا، یہ اس ناصبہ کی وجہ سے نصب میں ہے فعل، اور اس کا فاعل ہے ہوا، جو جا رہا ہے امام، مضاف، اور ہو مضاف الیہ۔ امام اس کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے، اور مفعول کی اقسام کچھ ہم نے پڑھی تھیں۔ ایک سمپل مفعول ہوتا ہے جس پر فعل وارد ہوا ہو، اسے مفعول بھی کہتے ہیں، اور ہم سمپل مفعول کہتے ہیں۔ ایک مفعول مطلق ہوتا ہے، وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو عموماً مصدر ہوتا ہے، اور جملے میں اس فعل کی انٹینسٹی کو، شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا ضربتہ ضربا، میں نے اس کو مارا۔ اب یہ ضربن جو ہے یہ مصدر بھی ہے اور نصب میں بھی آ رہا ہے، مفعول مطلق ہے، میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک مارا۔ تو عموماً جو ہے مفعول مطلق موسٹلی مصدر ہوتا ہے، ورنہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مفعول فیہ، جس کو آپ ظرف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس جملے میں فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو بتاتا ہے۔ تو یہاں امامہ، خلفہ، قبلہ، بعدہ، یہ ویسے بھی استعمال ہوتے ہیں ظرف کے طور پہ، تو اس کو آپ ظرف بھی کہہ سکتے ہیں اور مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
اب آپ دیکھیں یہ حرف ناصبہ، فعل، فاعل اور مفعول فی مل کے جملہ فعلیہ. یہ بھی یہاں پہ بھی دیکھیں اگر آپ تو یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. اب یہاں پر بل یرید الانسان، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے، یہ بات تو ہو گئی مکمل، لیکن کیا ارادہ کرتا ہے؟ اگر ہم نے کل جو پڑھا تھا ان کی ہم نے اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کیا ارادہ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ کیا کرے، کہ تو وہ کہ کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے جو بیان کر رہا ہے، آپ بتائیے ان 4 ان کی کیٹیگریز میں سے کون سی کیٹیگری؟ اگر یہاں ان ہوتا تو ان 4 ان کی کیٹیگریز میں سے کون سے میں آتا؟ تفسیری. تو یہاں پر بھی یہ بیسیکلی اس کے ارادے کو یہ لام جو ہے آگے ایکسپلین کر رہا ہے. تو اس کا باہمی ربط تو ہے، باہمی ربط تو ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں تفسیر یریدو. گویا اس جملہ فعلیہ کے اندر ایک فعل استعمال ہوا ہے جو اگلا جملہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے. یہاں پر فعل آیا ہے یریدو، اس کا مادہ ہے را، واو اور دال، اور بعض جگہ اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے را، یا اور دال، لیکن زیادہ تر را، واو، دال سے ہے. باب افعال سے ارودا یرویدو سے بنے گا ارادا یریدو، ارادا یریدو ارادتن، ارادہ کرنا. ارادہ کرنے کے بعد قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں با کی پریپوزیشن بھی آتی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، یرید اللہ بکم، جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے اس سے با لگتا ہے، اور جو ارادہ کیا جائے وہ عموماً لام زیر لی لگتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، تو جو ارادہ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، جو ارادہ کر رہا ہے وہ کسی چیز کا، وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس سے پہلے لام زیر لی لگتا ہے. اور جس کا ارادہ، جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے، جس کے بارے میں ارادہ کیا جائے، اس کے ساتھ لگتا ہے با زیر بھی. لیفجرا، یہ یفجرا اس کا مادہ ہے فا، جیم اور را. فجرا یفجر باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے پھاڑنا. فجر بھی ہے نا جب پو پھٹنے کا وقت ہے. پھر اسی سے آگے نکلتا ہے خلاف ورزی کرنا، یعنی کہ آپ قانون کو توڑتے ہیں، اخلاقیات کو توڑتے ہیں تو آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر اسی سے ڈرائیو ہوا برائی کرنا، اور ہر قسم کی برائی فجور میں، فاسق و فاجر. اچھا، اس میں بعض اوقات زیادہ تر مطلب لیا جاتا ہے جنسی برائی کا، لیکن عمومی طور پہ بھی ہے، لیکن اس میں خاص ایلیمنٹ جنسی برائی کے حوالے سے بھی آتا ہے. تبھی 2 الگ اصطلاحات ہیں، فاسق اور فاجر. امامہ، امامہ سامنے کو کہتے ہیں. اب یہ لیفجر امامہ کہ وہ خلاف ورزی کرے اپنے سامنے کی، برائی کرے اپنے سامنے. اصل میں کیا ہے اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے ابھی میں برائی کر لوں، جو سامنے آ رہی ہے اپرچونٹی وہ اویل کر لوں، توبہ بعد میں کر لیں گے.
تو یفجر امامہ کیا ہے کہ سامنے جو آپ کے ایک اپرچونٹی آ رہی ہے برائی کی، یہ میں اویل کر لوں، پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک برائی کرے۔ اب یہ بیسیکلی ایک ٹرم ہے یفجر امامہ، جو برا کام سامنے آ گیا وہ کر ڈالا، انسان یہ چاہتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اگلے جمعے کو توبہ کر لیں گے، تو یہ انسان کی سرشت ہے۔ وہ ہے نا قرآن مجید میں انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، الذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ ان لوگوں کی توبہ جو جہالت میں گناہ کر لیتے ہیں، گناہ جہالت ہی میں ہوتا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، توبۃ علی اللہ۔ لیکن ایک اور بات اس سے آگے بتایا گیا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائی کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان کے سامنے موت آگے کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ قال انی تبت الآن، پھر وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، وہ نہیں مرتے مگر کافر مرتے ہیں۔ تو بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل فعل، اس کا فاعل ہے ہوا، اور یہ جا رہا ہے حضرت انسان کی طرف۔ ایانہ، یہ اصل میں ہے اسم استفہام۔ اب جب اسم ہے تو یہ مبتدا ہو سکتا ہے یا خبر ہو سکتا ہے۔ استفہام، اسم استفہام۔ اب جب اسم ہے تو یا یہ مبتدا ہو سکتا ہے یا خبر ہوتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے اور کیا ہے یہ، تقدیم و تاخیر انداز کرنے کا مختلف ہے، سوال اصل میں مقصود ہوتا ہے۔ عموماً سوال میں خبر کو پہلے لے آیا جاتا ہے، جس کا جواب چاہیے ہوتا ہے، اس میں کیا لگ جاتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تو عربی میں ہوگا ما اسمو کا، ما پہلے آ جائے گا۔ لیکن بہرحال اس میں دونوں رائے ہیں، اس کو آپ سمپل مبتدا، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ خبر مقدم ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم مبتدا کہیں گے۔ یوم القیامت، یوم مضاف، مضاف اور مضاف الیہ، مرکب اضافی، یہ جملہ اسمیہ ہے بھائی، اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ مفعول ہے یسألو کے لیے۔ جیسے اصل میں یسألو کے اندر کیا ہوا، یقولون، وہ سوال کرتے ہوئے بولتے ہیں نا، اور جو بولتے ہیں وہ کیا ہے، ایانا یوم القیامہ، یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو ہم اس کو قالا اور مقولہ کے ساتھ ملائیں گے۔ قالا اس نے کہا اور جو بات کہی وہ مقولہ ہے، سألا اس نے پوچھا اور جو پوچھا وہ مسئولہ ہے، تو اس کو مفعول کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ یسألو وہ سوال کرتا ہے، ایانا کب ہوگا، یوم القیامتی قیامت کا دن۔ تو آپ یہ سوچیں
کہ انسان نے کیا کیا کام کیے. پہلے انسان نے یہ کام کیا الن نجمع عظام، انکار کی صورتیں دیکھیں کہ ہم ہڈیوں کو اکٹھا کر نہیں سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہاں سے ہڈیاں اکٹھی ہوں گی؟ اس کا جواب دے دیا کیوں نہیں، ہم قادر ہیں، ایک ایک پور کو درست کر سکتے ہیں. اور پھر بتا دیا گیا کہ اصل میں تم جو ہو نا حقیقت کو ڈینائی کرتے ہو. تم نے چونکہ سامنے گناہ آیا ہوتا ہے، تم نے کرنا ہوتا ہے، اپرچونٹی اویل کرنی ہوتی ہے، تو تم ڈینائی کرتے ہو. ٹھیک ہے، پھر انسان ایک اور بات کر دیتا ہے، کب ہے قیامت؟ دیکھی جائے گی جب آئے گی قیامت، پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی، کیا ہونا ہے. گویا جبکہ پہلے قسم کھا لی گئی ہے، اقسم بیوم القیامہ، کہ وہ تو ہونا ہی ہے. لیکن انسان کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. یہاں انسان کی سائیکالوجی کا ذکر ہے کہ وہ کیسے اپنے تئیں جھٹلاتا ہے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے اپنی اصلاح کی، اپنے توبہ کے لیے، توبہ کو ایوائڈ کرنے کے لیے کتنا ڈیلے کرتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے یار یہ کام، یہ ابھی منفعت حاصل ہو رہی ہے، یہ گناہ کر لوں، فلاں کر لوں، ہو جائے گی قیامت، دیکھی جائے گی. کب ہوگی قیامت؟ ایان یوم القیامہ. یہ ہم سب کا، اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو ہم سب کا یہ ہماری سائیکالوجی یہی ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. یہاں آ رہا ہے اذا. اذا کے بارے میں پھر جان لیجیے. دیکھیے دو حروف ایسے ہیں از اور اذا، یہ دونوں حروف جب کے معنی دیتے ہیں. ان میں فرق کیا ہے؟ از جو ہے یہ معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، چاہے اس کے بعد، از کے بعد چاہے فعل ماضی لگا ہو چاہے فعل مضارع لگا ہو، معنی ماضی میں جائے گا. از یعنی معنی کو یہ ماضی میں لیتا ہے، چاہے اس کے بعد فعل مضارع ہی کیوں نہ لگا ہو. اذا جب کے معنی دیتا ہے اور یہ معنی کو مستقبل میں لے کے جاتا ہے، چاہے اس کے بعد فعل ماضی ہی کیوں نہ لگا ہو، چاہے اس کے بعد فعل ماضی ہی کیوں نہ لگا ہو. اور مزید یہ کہ یہ اس کے اندر شرط کا مفہوم بھی ہوتا ہے، جب یہ ہوگا تو فلاں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنے ذہن میں فرق رکھ لیں از اور اذا کا. تو جب جو ہے، جب ماضی میں ہوگا تو از لگے گا، جب مستقبل میں تو اذا. یہاں پہ ہے اذا، اور یہ دونوں کے دونوں جب کوئی خاص ٹائم کا ذکر ہو رہا ہے، ظرفیت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں یہ اذا صاحب نے کمال کیا کیا ہے. یہ شرط کے معنی دے رہا ہے یہاں پہ جب، اور ساتھ ساتھ ظرفیت بھی ہے اس میں.
باریقہ فعل ہے، البصر اس کا فاعل ہے. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ. معطوف علیہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے والے کو کہتے ہیں جس پر عطف دیا جا رہا، اور اس کے بعد والے کو، مثال کے طور پر حامد و زید صالحان، ٹھیک ہے. میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. حامد صاحب جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہو گئے، یہ سب مل کے بنے مبتدا جو ہم نے آپ کو ابھی تک نہیں پڑھایا تھا. اس پر عطف دیا گیا اور اس کو عطف دیا گیا. اب جتنے آگے اور آئیں گے وہ سب کے سب معطوف ہوں گے. ذہب زید و حامد، ذہب فعل، زید معطوف علیہ، واو عطف، حامد معطوف، مل کے الفاعل، ٹھیک ہے. واو جی عطف کا ہے، ٹھیک ہے. خسف فعل، القمر فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ معطوف. دیکھیے عطف جملے بھی ہو سکتے ہیں، اسم بھی ہو سکتے ہیں، فعل بھی ہو سکتے ہیں. ذہب و ضرب و اکل، زید ذہب و اکل و فلاں و فلاں و فلاں و ماتا. زید کے سارے فعل ہیں بیچارے، ساری خبریں زید کے لیے. جمعہ فعل مجہول ہے جی، فعل مجہول، فعلہ کا وزن ہے. الشمس، پھر ہم اس کو اسی طرح لے آتے ہیں. فاعل ہم یہ کہہ سکتے تھے فاعل 1 فاعل 2 کہہ سکتے تھے، لیکن اب ہم تھوڑا سا اس کو دونوں کی رفع بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے. آپ کے پاس لکھنے کے دو طریقے ہیں. آپ فاعل 1 کر لیں، عطف فاعل 2، دو اس کے جمعہ کے دو فاعل ہیں. جب فعل ظاہر ہو جاتا ہے تو فاعل چاہے 1 ہو چاہے 100 ہو، فعل واحد کا لگتا ہے، تو یہاں فعل واحد. نائب الفاعل، یہ نائب الفاعل، نائب الفاعل جو ہیں وہ دو ہیں. فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، نائب الفاعل ہوتا ہے، اور نائب الفاعل دو ہیں. اور فعل مجہول ظاہر ہو گیا ہے، چاہے کوئی فعل معروف بھی ظاہر ہو تو اس کے فاعل جتنے ہو فعل واحد لگے گا. فعل مجہول ظاہر ہو جائے اس کے نائب الفاعل جتنے بھی ہوں فعل واحد لگے گا. اچھا جناب، اب یہ تمام کے تمام جو معطوفین ہیں اور یہ حضرت یہ مل کر ایک شرط کا مفہوم دے رہے ہیں. تین کام ہوں گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو اس کے بعد جو ہونا ہے وہ جواب، وہ اذا کا جواب ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. لیکن فی الحال ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ تین چیزیں اذا کے ساتھ ہیں. اذا برق البصر، اذا خسف القمر، اذا جمع الشمس والقمر. برق یبرق باب سمع سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بجلی کا چمکنا. زیادہ تر اس کے معنی بجلی کے چمکنے کے لیے آتے ہیں. برق یبرق باب سمع. لیکن اگر اس کے بعد البصر آ جائے تو یہاں آنکھوں کا چندھیا جانا،
برق البصر، آنکھوں کا چندیانا، آنکھ چندیا گئی، بینائی چندیا گئی۔ البصر کہتے ہیں بینائی کو، یہاں آنکھ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ترجمہ کریں گے ہم یہ کہیں گے بینائی چندیا گئی، تو شاید ہمیں سمجھ نہ آئے۔ ہمارے ہاں جو محاورہ کیا ہے، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ اب یہاں البصر سے مراد کل آنکھیں ہیں، یعنی کہ تمام آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، دیکھیں خسف، باب ضربہ سے آتا ہے، خسف یخسف، باب ضربہ دھنسا دینا، اور خسف القمر آتا ہے چاند گرہن کے لیے بھی، چاند کے دھنسنے کے لیے بھی آتا ہے اور چاند گرہن کے لیے بھی آتا ہے۔ تو صلاۃ الخسوف چاند کا گرہن خسف ہے اور سورج کا گرہن کسف ہے۔ اذا برق البصر، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، جب نظریں چندھیا جائیں گی۔ وخسف القمر، اور چاند گہنایا جائے گا، چاند کو گرہن لگ جائے گا، پرماننٹ گرہن۔ چاند اب وہ ترجمہ کر لیتے بے نور ہو جائے گا، گرہن لگنے سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیا جائے گا۔ دیکھیے اذا کی وجہ سے، حالانکہ سارے جمعہ فعل ماضی، خسفہ فعل ماضی، برقہ فعل ماضی، اس سب کے معنی کو مستقبل میں یہ بھائی صاحب لے کے گئے ہیں اذا۔ اگر اذا نہ ہوتا تو یہ سب فعل ماضی تھے اور شرط کا مفہوم لے کے آیا۔ اب یہ خسفہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، جمعہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، اور برقہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اور جمع کر دیا جائے گا سورج اور چاند کو۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمیں یہاں پہ کیسے پتا چلا کہ اب جواب شروع ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلوب بدل گیا۔ یہاں اور کوئی علامت نہیں ہے جواب شرط کی، سارے فعل ماضی چل رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اسلوب بدل گیا، تو یہ دلالت ہے اس بات کی کہ یہ جواب ہو سکتا ہے۔ لہذا اب یہاں دیکھیں گے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے جواب آ رہا ہے۔ یہ یقولو فعل ہے، فعل مضارع، الانسان اس کا فاعل ہے۔ یہ یوم اذن جو ہے یہ ایبریویشن ہے، مخفف ہے، کس کا؟ یوم اذن کا، جب فلاں فلاں ہوگا، یوم اذ کان کذا و کذا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب فلاں کام ہوگا اس روز، یعنی کہ کسی خاص روز کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نا
اس دن دیکھیں گے، اس دن تو سب سچ سامنے آ جائے گا، سب سچ سامنے آئے، اس دن تو سب سچ سامنے آ جائے گا. یہ اس دن سے کیا مراد ہے؟ یومئذ، جب فلاں فلاں ہوگا تو سب سچ سامنے آ جائے گا، اس دن سب کو بدلہ ملے گا. یہ اس دن سے کیا مراد ہے؟ یومئذ. ٹھیک ہے، اور یہ ظرف ہے. ظرف از اکول ٹو مفعول فی، تو آپ ظرف بھی لکھ سکتے ہیں اور مفعول فی، دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں. یقول الانسان یومئذ، انسان اس دن کہے، تو انسان اس دن کہے گا. جب یہ کچھ ہو جائے گا تو پھر انسان بول اٹھے گا. آئینہ یہ اس میں استفہام ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر مقدم بھی، بلکہ اس کو ہم بالکل ایسا ہی کریں گے، خبر مقدم، اور المفر مبتدا مؤخر. این المفر جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے یقولو کے لیے. کیا ہے یہ؟ یقولو جب آئے گا تو مقولہ آ جائے گا، مقولتن، یعنی کہ بمنزلہ مفعول. تو یقولو اپنے فعل، فاعل، ظرف، یہ مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ ہے اس میں جواب، جواب شرط یا جواب اذا. کلا لا وزر، کلا جو ہے یہ زوردار نفی کے لیے آتا ہے. ہرگز نہیں، زوردار نفی، تاکیدی نفی، نفی وہ بھی تاکیدی. لا وزرا، یہ لا ہے لائے نفی جنس، اور لائے نفی جنس کی ہم نے کیا پہچان بتائی تھی کہ جس کی نفی ہو رہی ہو وہ واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اور ایک زبر سے نصب میں ہوتا ہے. تو یہ وزرا بتا رہا ہے کہ یہ لائے نفی جنس کے علاوہ کوئی اور لا ہے نہیں. یہ ہے جی مبتدا. عموماً لائے نفی جنس کے بعد اس کی خبر محذوف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی موجود نہیں. لا الہ، کوئی الہ نہیں، کیا نہیں؟ موجود نہیں. تو اس کی خبر جو ہے یہ محذوف ہے. یہ تاکیدی نفی، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، سوری، تاکیدی نفی الگ رہے گی. یعنی کہ یہ نفی کس کی کر رہا ہے؟ جو انسان اس وقت بولے گا این المفر، اس کی تاکیدی نفی، ہرگز نہیں، یہ اس کی نفی کر رہا ہے. لہذا یہ اگلے جملے کا حصہ نہیں ہے. جیسے لا، نعم، بلا، بل، ٹھیک ہے. اسی طرح کلا، یہ پچھلے جملے کی، پچھلی کسی بات کی نفی کر رہا ہے. کلا. لا وزرا، لا وزرا موجود، ہاں جملہ اسمیہ، خبر اس کی محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ موجود. جیسے میں کہتا ہوں القلم فی المحفظۃ، قلم بستے میں ہے، کیا ہے؟ موجود. القلم موجود فی المحفظۃ. یہاں پر آیا ہے المفر، اس کا مادہ ہے فا، را اور را. باب ضربہ سے آتا ہے، فر یفر، فرار ہونا.
اور المفر جو ہے یہ المفعل اسم الظرف ہے، فرار کی جگہ. این المفر، کہاں ہے فرار کی جگہ؟ تو جب وہ سب چیزیں ہو رہی ہوں گی، آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو انسان کہے گا کہ اس سب مصیبت سے فرار کی جگہ ہے کوئی؟ تو آئے گا کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، وزر واو زا اور را مادہ ہے. باب ضربہ سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا. وزر یزر، وزرن ایک اسم ہے، یہاں پر اسم استعمال ہوا ہے وزرن، اس کے معنی ہے چھپنے کی جگہ، پناہ گاہ. کلا ہرگز نہیں، لا وزرا کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں. الہ حرف جار ہے جی. رب مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی اور مجرور. ربی کی زیر بتا رہی ہے کہ الہ کی وجہ سے مجرور ہے. جار اور مجرور متعلق خبر یا قائم مقام، قائم مقام خبر. یومئذ اصل میں تھا یہ یومئذ، لیکن ملانے کے لیے یہ نون لگایا گیا. دیکھیے یہ جو نون کا اضافہ ہوتا ہے، یہ دو طرح کے نون کا اضافہ ہوتا ہے. زیدون العالم، یاد آ گیا؟ عالم زید کہنا ہو تو زید، یہ نون، اسے کہتے ہیں نون قطنی. قطنی چھوٹا نون یا چھوٹے نون قرآن مجید میں نظر آئیں گے، دو طرح کے ہوں گے چھوٹے نون جو لکھے ہوئے. ایک ہے نون قطنی، یہ وہ نون ہے جو تنوین کے اثر کو آگے ملانے کے لیے دیا جاتا ہے. تنوین ختم کی جاتی ہے، چھوٹا نون لگایا جاتا ہے. جیسے زیدن العالم ہم نے کہا، تنوین کو آگے ملانے کے لیے. اور دوسرا ہوتا ہے نون وقایا، یہ وہ نون ہوتا ہے جو مفعول کی ضمیر کے ساتھ لگتا ہے، متکلم. اس نے مجھے مارا، ضربنی، یہ نون اضافہ ہے. تو جب مفعول کے ساتھ لگے گا تو اسے نون وقایا کہیں گے، اور جب تنوین کو ایڈجسٹ کر رہا ہے آگے ملانے کے لیے تو نون قطنی. تو یہ نون کون سا ہے؟ یہ قطنی ہے. متکلم کے ساتھ لگتا ہے نا. ضربہ، اگر میں مثال کے طور پہ کہوں اس نے مجھے مارا تو مجھے ضربہ وہ یہ نون ہے. اچھا المستقر یہ ہے مبتدا مؤخر. اچھا یہ یومئذ جو ہے یہ ظرف ہے. اب یہاں اس کو مفعول فی ہی نہیں کہیں گے، حالانکہ پچھلے جملے میں یہاں ہم نے کہا تھا اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول فی ہی. کیوں؟ یہ جملہ فعلیہ تھا. جملہ اسمیہ میں مفعول فی ہی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ظرف. یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو یہ ظرف ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. یہاں ال کی وجہ مبتدا ہونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ال کی وجہ یہاں اصل ٹھکانہ بھی ہے. المستقر، دی شیلٹر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیے اصل میں تھا المستقر الی ربک یومئذ، ٹھکانہ تیرے رب کی طرف ہے اس دن، لیکن تیرے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے. اب یہ تقدیم و تاخیر جو ہوئی ہے اس نے ہی کا مفہوم، حصر کا مفہوم پیدا کر دیا. تیرے رب ہی کی طرف
اس دن ٹھکانہ ہے. تو یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ جملہ اسمیہ. اچھا یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے مستقر، اس کی مادہ ہے قاف را اور را. باب ہے استفعال. قاف را را جب باب استفعال سے آتا ہے، استقر یستقر استقرارا، تو اس میں ہوتا ہے ٹھہر جانا، بلکہ پکا ٹھہر جانا، یعنی کہ پکا ٹھکانہ. ایک ہوتا ہے نا پرماننٹ ایڈریس اور ایک ہوتا ہے ٹیمپرری ایڈریس. تو یہ پرماننٹ ایڈریس ہے. ٹھیک ہے جی. قاف را اور را، اور یہ اسم الظرف ہے. مزید فی کے اندر جو اسم المفعول ہوتا ہے وہی اسم الظرف ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، اسم الظرف جو پڑھایا تھا آپ کو، اس میں بتایا تھا کہ ابواب ثلاثی مزید فی میں جو اسم المفعول کا وزن ہے وہی اسم الظرف کا وزن ہے. تو المستفعل اس کا وزن ہے. مستفعل، مستفعل اسم الفاعل، مستفعل اسم المفعول، اور وہی اسم الظرف کا وزن بھی ہے. تو ٹھہر جانے کی جگہ، ٹھکانہ. ٹھیک ہے جی. تو الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب ہی کی طرف اس دن اصل ٹھکانہ ہے. اب یہاں ال کا ہم اور فائدہ لے رہے ہیں. اس دن، یقول الانسان یومئذ، اس دن انسان کہے گا، اسی دن اس کو جواب مل جائے گا. لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. ٹھیک ہے جناب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.